السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ القلوب پیج نمبر 1043. فالاعتصام نوعان، مضبوطی سے تھام لینا دو قسم کا ہوتا ہے. اعتصام باللہ کما قال سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھام لینا، اللہ کا سہارا لینا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، اور اللہ کو تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے، بس کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا کارساز اور کتنا اچھا مددگار ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. واعتصاموا بحبل اللہ کما قال سبحانہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لینا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فانقذکم منہا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والاعتصام هو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحظور والمخوف، اور اعتصام کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا. بما، اس چیز کو جو يعصمك تحفظ دے گی تجھے، وَيَمْنَعُكَ، اور بچا لے گی تجھے، من المحظور، جس چیز سے بچنا چاہیے، والمخوف، اور جس چیز سے ڈرنا چاہیے. یعنی اعتصام باللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح تھام لیا جائے یہ سوچ کر کہ جو چیز مجھے نقصان دینے والی ہے اور جس چیز سے مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ مجھے اس سے بچا لے گا. یعنی اللہ پر ایسا اعتماد اور ایسا بھروسہ اور ایسا سہارا. والاعتصام بحبل اللہ یحمی من البدعۃ وآفات العمل، اور اللہ کی رسی کو تھام لینا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، وہ بچاتا ہے، یحمی بچاتا ہے، بدعت سے اور عمل کی آفات سے، یعنی عمل میں بگاڑ پیدا ہونے سے انسان کو بچا لیتا ہے. والاعتصام باللہ مما ہوا التوکل علیہ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا یا اللہ کو تھام لینا وہ دراصل اس پہ توکل کرنا ہے.
والامتناع به، اور اس کے ذریعے بچاؤ حاصل کرنا، یعنی دشمن سے، نقصان دہ چیزوں سے، شیطان سے. والاحتماء به، اور اس کے ذریعے تحفظ حاصل کرنا ہے. وسؤاله ان يحمي العبد ويمنعه مما يضره، اور اس سے دعا کرنا، اس سے سوال کرنا، اس سے مانگنا کہ وہ بندے کو بچا لے اور اسے حفاظت دے ان چیزوں سے جو اس کو نقصان دیتی ہیں. وَيَعْصِمُهُ مِمَّا يُؤْذِيهِ أَوْ يُهْلِكُهُ، اور اس کو بچا لے اس سے جو اس کو اذیت دیتا ہے یا اس کو ہلاک کرتا ہے. یعنی جتنی چیزوں سے بھی انسان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، شیاطین ہیں، انسان ہیں، حاسد ہیں، جادو کا شر ہے، بیماریاں ہیں، اور ان نون خطرات جن کا ہمیں وہم رہتا ہے، ان سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا سہارا لیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا کیا چیز ہمیں نقصان دینے والی. لہذا جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں اور اس کی پناہ لیتے ہیں تو پھر ہی ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. وَمَدَارُ السَّعَادَةِ وَقُطْبُ رُحَاهَا عَلَى التَّصْدِيقِ بِالْوَعِيدِ، اور سعادت کا دار و مدار، خوش قسمتی کا، کیونکہ یہ چیپٹر خوش قسمتی کے بارے میں ہے نا، اور بد قسمتی کے. خوش قسمتی کا جو دار و مدار ہے، وہ قطب، اور محور، رحاہا اس کی چکی کا، وہ جو سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، الگ تصدیق بالوعید، وہ وعید کو سچ ماننا ہے. وعید کا مطلب جس چیز سے اللہ نے ڈرایا ہے. فَإِذَا تَعَطَّلَ مِنْ قَلْبِهِ التصدیق بالوعید خَرِبَ خَرَابًا لا یرجا معه فلاح البتہ، پھر جب خالی ہو جائے اس کا دل وعید کی تصدیق سے تو پھر ایسی خرابی واقع ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ فلاح کبھی ہو ہی نہیں سکتی. واللہ تبارک و تعالی اخبر انہ انما تنفع الآیات والنذر لمن صدق بالوعید وخاف عذاب الآخرہ کما قال سبحانہ. اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ آیات اور ڈراوے اس کو فائدہ دیتے ہیں جو وعید کی تصدیق کرتا ہے، عذاب کی تصدیق کرتا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. یہ وہ دن ہے جس میں لوگ جمع کیے جائیں گے، مجموع جمع کیے جائیں گے، لہو جس میں الناس لوگ، وذالک اور یہ یوم دن ہے مشہود حاضری کا، یعنی جب اللہ کے حضور سب حاضر ہو جائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود. وقال سبحانہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور نصیحت کیجیے قرآن کے ساتھ اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو، میرے ڈراووں سے ڈرتا ہو. وہی قرآن سے فائدہ اٹھا سکے گا، وہی اس سے نصیحت پکڑے گا، وہی اس سے سبق حاصل کرے گا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ہم یہی پڑھ رہے ہیں قیامت کے حالات اور کس طرح سے وہاں جمع ہوں گے اور کس طرح لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ ساری ایسے لگتا ہے کہ آج وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہو گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 2 دن کا جو کل اور پرسوں جو پڑا تھا آج وہ اس کے بارے میں آ گیا کہ خوش قسمتی، اس کا خلاصہ آ گیا ہے کہ خوش قسمتی اس شخص کے اندر ہے کہ جو ان باتوں سے ڈر جائے، جو آخرت سے ڈر جائے، جو اللہ کے ڈراموں سے ڈرتا نہیں نا، پھر وہ کتنا بھی دنیا میں کامیاب شخص ہو وہ اصل کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. استاذہ جی جو فرسٹ پوائنٹ ہے نا اعتصام باللہ، تو استاذہ جی اس سے مجھے وہ بھی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پھر بالکل وہی بات ہے نا، ایاک نعبد،
جیسے صرف پھر اسی کے ساتھ ہی ہے کنیکشن، عبادت کا بھی اور مدد کا بھی اور سارا. اور پھر حبل میں تو پھر قرآن ہے جیسے سبھی ہم جانتے ہیں، تو اس میں پھر احکامات. اب دیکھیں کہ ہر انسان کے دل میں نا ایک خوف ہوتا ہے، اندیشے ہوتے ہیں. کبھی اندھیرے سے ڈر لگ جاتا ہے، کبھی تنہائی سے ڈر لگتا ہے، کبھی بچوں کی فیوچر سے ڈر لگتا ہے، کبھی موت سے ڈر لگتا ہے. یعنی کتنی قسم کی چیزیں ہیں نا کہ جو انسان کے دل میں شیطان کبھی ایک وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اور وہ منفی انداز میں ڈراتا ہے کہ دیکھو کیا بنے گا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. تو ان کا حل کیا ہے کہ اللہ کو تھام لیا جائے. اللہ پروٹیکٹ کرنے والا ہے، وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے. اور اگر آخرت سے انسان ڈرتا ہے تو پھر موت کی تیاری کرے گا. وعید سے جو ڈرتا ہے وہ تیاری میں رہے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، خوش قسمت بن جائے گا. جیسے استاذہ جی ہم کل بھی وہ پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ دو خوف جمع نہیں کرے گا، جو دنیا میں خوف میں رہیں گے تو آخرت میں وہ ہوں گے. تو یہی میں سوچ رہی تھی کہ پھر جو دنیا میں خوف میں ہوتے ہیں وہ صرف آخرت میں ہی امن میں نہیں ہوگے، وہ پھر دنیا میں بھی جب کبھی ان پہ پریشانی ہوتی ہے تو وہ کائنڈ آف، کیونکہ انہوں نے اللہ کو تھام لیا تو ان کے پاس ایک سہارا ہوتا ہے. جی دیکھیے پریشانی ہر ایک کو آتی ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس کوئی سہارا ہوتا ہے، اس کی پریشانی کم ہو جاتی ہے، وہ بے فکر ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے میرا. وہ دنیا میں بھی امن میں آ جاتا ہے کہ کوئی ہے میرا جو مجھے بچا لے گا. میں یحمیہ ویمنعہ. سر مجھے سورۃ تغابن کی آیت یاد آ رہی تھی، ما اصاب من مصیبت، اور پھر اس کے آخر میں یہ کہ جو مومن ہے وہ اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تھام لینے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پہ ہی توکل کیا جائے کہ جو بھی اچھی یا جو بری چیز ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں نا تو مائیں شکایت کرتی ہیں کہ بچہ جو ہے نا پڑھ نہیں رہا، یہ سبق نہیں پریپیئر کرتا. تو پھر میں کہتی ہوں اوکے گیم ان کی بند ہوگی. جب میں کہہ دیتی ہوں نا تو ماں کہتی ہیں یہ تو اب مجھے کرنا پڑے گا اگر ہمارے بچی نے کہہ دیا تو ان کو یقین ہوتا ہے بچوں کو کہ یہ گیم ہم سے چھن جائے گی تو وہ پریپیئر کر لیتے ہیں خوف کے مارے. اور ظاہر ہے وارننگ پہ یقین ہے تو تب. اور دوسری بات یہ کہ استاذہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز سے ڈراتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ شیطان نیگیٹو طریقے سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی ڈراوا دیتے ہیں تو اس لیے کہ ہم سنبھل جائیں. پازیٹیو اللہ تعالیٰ کا ڈراوا ہوتا ہے. بالکل. اور ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں نا اللہ ہے نا، فکر کی کیا بات ہے. یعنی انسان جب سوچتا ہے نا کہ آگے کوئی رستہ نظر نہیں آتا تو کہتے نہیں اللہ ہے نا، وہ راہ دکھائے گا. اور اس سے ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. زندگی کے اندر کتنا سکون آ جاتا ہے اور مشکل سے مشکل وقت آسان ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کی پریزنس کو فیل کرتا ہے. تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہی توکل کا کلمہ ہے، نعم الوکیل. اللہ ہی ایک بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے. ومن کملت عظمت الخالق تعالی، اور جس میں خالق کی عظمت بڑائی کامل ہو گئی، فی قلبہ اس کے دل میں، عظمت عندہ مخالفتہ، تو اس کی مخالفت یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت اس کے نزدیک بہت بڑی چیز ہوگی. پھر وہ اسے معمولی نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. وبحسب تصدیقہ بالوعید ویقینہ بہ یکون تشمیرہ فی التخلص من الجنایۃ التی توقعہ فیہ. وبحسب، اور جس قدر ہوگی، تصدیقہ اس کی تصدیق، بالوعید وعید کی، ویقینہ اور اس کا یقین ہوگا بہ اس وعید پر کہ اگر نہیں کام کیا اللہ کو ناراض کیا تو پھر پکڑ ہو سکتی. یکون ہوگی، تشمیرہ اس کی تیاری، فی التخلص خلاصی حاصل کرنے میں، من الجنایت گناہ سے، التی توقعہ فیہ وہ جس میں وہ ڈالا جاتا ہے یا جس میں وہ پڑ گیا. ٹھیک ہے، یعنی جب انسان کے دل کے اندر آخرت کا خوف ہوگا اور اس کا یقین ہوگا تو اسی حساب سے وہ گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مجھے تو اس سے نکلنا ہے، مجھے ڈر ہے کہ آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے. ولا مناص للانسان الذی یبتغی السعادۃ والراحۃ، اور نہیں کوئی جائے پناہ انسان کے لیے جو سعادت اور راحت چاہتا ہے، وطمأنینۃ القلب اور دل کا اطمینان چاہتا ہے، وصلاح الحال فی الدنیا والآخرہ اور دنیا اور آخرت میں
حال کی اصلاح چاہتا ہے. من الرجوع الی منہج اللہ فی ذات نفسہ، کہ وہ اللہ کے منہج کی طرف رجوع کرے اپنی ذات میں، وفی نظام حیاتہ، اور اپنی زندگی کے نظام میں، وفی منہج مجتمعہ، اور اپنی سوسائٹی کے طریقے میں. یعنی ایسا شخص پھر اپنی ذات، اپنے ماحول، اپنے کاموں اور سوسائٹی، ہر ایک کے اندر کیا چاہے گا؟ الرجوع الی منہج اللہ، اللہ کے منہج، اللہ کے طریقے کی طرف، اللہ کی پسند کی چیزوں کی طرف، یعنی اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا. وَذَلِكَ لِيَتَنَاسَقَ مَعَ النِّظَامِ الْكَوْنِيِّ كُلِّهِ الطَّائِعِ لِرَبِّهِ الْمُنْقَادِ لِأَمْرِهِ، اور یہ اس لیے لِيَتَنَاسَقَ تاکہ مناسب ہو جائے، مع النظام الکونی کائنات کے نظام کے ساتھ، کلی ہی سارے کے سارے، ساری کائنات کیا ہے؟ اللہ کی فرما بردار ہے. الطائع لربہ، اپنے رب کی اطاعت گزار ہے، یعنی سارا نظام جو ہے مطیع ہے. المنقاد لامرہ، اس کا حکم مانتا ہے. سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، سب اللہ کے حکم کے تابع، تو انسان بھی پھر ان کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے جو اطاعت کی روش پہ چلتا ہے. فلا يحل للانسان ان ينفرد بمنهج من صنع نفسه لا يتناسق مع ذلك النظام الکونی من صنع بارئه، تو جائز نہیں انسان کے لیے، حلال نہیں انسان کے لیے، ان ينفرد کہ وہ الگ ہو جائے، بمنهج من صنع نفسه اپنے خود ساختہ طریقوں کے ساتھ، یعنی سیلف میڈ کوئی ریلیجن بنا لے، کوئی لائف سٹائل بنا لے، لا یتناسق جو مناسبت نہ رکھتا ہو، مع ذلک النظام الکونی کائنات کے نظام سے، من صنع بارئہ جو اس کے رب کا بنایا ہوا ہے. وبتحکیم منہج اللہ فی الارض یحقق الانسان وظیفۃ الخلافۃ فی الارض کما وہبہ اللہ لہ وشرفہ بہا واختارہ لہا، اور نافذ کر کے، تحکیم کا مطلب ہے حکم نافذ کرنا، منہج اللہ، اللہ کا منہج، اللہ کا دین، فی الارض زمین میں، اللہ کے دین کو زمین میں نافذ کر کے انسان ثابت کر دیتا ہے. یحقق الانسان کیا؟ وظیفۃ الخلافہ، خلافت کی ذمہ داری، فی الارض زمین میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو زمین میں خلیفہ بنایا تو پھر وہ اس ذمہ داری کو اسی معنی میں پورا کر سکتا ہے جب وہ اللہ کا حکم مانتا ہے. کما وہبہ اللہ لہ، جس طرح کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، وشرفہ بہا، اور اس کے ساتھ اسے شرف بخشا ہے، واختارہ لہا، اور انسان کو اس کے لیے چن لیا ہے زمین کی خلافت کے لیے کہ وہ زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرے. وحین یخرج الانسان بنظام حیاتہ عن منہج اللہ لا یصطدم مع الکون فحسب. وحین، اور جس وقت، یخرج الانسان نکل آتا ہے انسان، بنظام حیاتہ اپنی زندگی کے نظام کے ساتھ، ان منہج اللہ اللہ کے منہج سے، لا یصطدم نہیں وہ ٹکراؤ رکھتا، مع الکون کائنات کے ساتھ، فحسب بس، بلکہ یعنی وہ صرف کائنات سے ہی الگ نہیں ہو گیا، اسی سے نہیں ٹکراؤ کرا، اس کے ہی نہیں اپوزٹ جا رہا، بلکہ اور کیا ہوتا ہے، یصطدم اولا بفطرتہ، سب سے پہلے تو اپنی فطرت کے ساتھ ٹکراؤ اختیار کرتا ہے، اپنے اندر کی آواز سے ٹکراؤ کرتا ہے. التی بین جنبیہ، جو اس کے دو پہلوؤں کے بیچ میں، یعنی اس کے اندر، اس کے دل میں اللہ نے ودیعت کر رکھی ہے. فیشقی، تو یوں وہ بدنصیب ہوتا ہے، ویتمزق، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ویحتار، اور حیران و پریشان ہو جاتا ہے، ویقلق، اور بے چین ہو جاتا ہے، ویحیا، اور وہ زندہ رہتا ہے، کما تحی البشریۃ الضالۃ، جیسے زندہ رہتی ہے وہ انسانیت جو بھٹکی ہوئی ہے، التائہہ، سرگرداں ہے، الیوم، آج کی دنیا میں، آج کے دن. یعنی خلاصہ کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ جب انسان اپنے خود ساختہ فلسفوں پہ چلنے لگتا ہے اور اللہ کا دین ایک طرف کر دیتا ہے تو وہ پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے، اس میں اور کائنات میں ایک ٹکراؤ آ جاتا ہے. وہ ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور وہ دوسرے پہ چل رہا ہے.
اس کو ایک مثال سے یوں سمجھے کہ جیسے سارے ستارے سیارے جو ہیں وہ اینٹی کلاک وائز چل رہے ہیں. اگر ان میں سے ایک ستارہ جو ہے وہ نکل کے اپوزٹ چلنے لگے کیا ہوگا؟ چلے وہ تو ستاروں کی چال ہے نا، زمین پہ آ جائیں، ٹریفک کو دیکھیں کہ ساری گاڑیاں ایک رخ پہ جا رہی ہیں اور اسی لین میں ایک گاڑی یو ٹرن لے کے واپس الٹے رخ پہ آ جاتی، اب کیا ہوگا؟ فساد ہی فساد ہوگا. ٹھیک ہے، ون وے میں کوئی بھی گھس جائے تو آپ خود سوچیں کہ پھر کیا ہوگا، ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہوگا. تو کوئی بھی انسان جو اللہ کی بات نہیں مانتا، کائنات اس کو ڈسون کر دیتی ہے کہ جاؤ تم جانو، تمہارا کام جانے، جس ہلاکت کے گڑھے میں گرتے ہو گرو. یعنی کہ وہ کسی کا بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا، خاص طور پر اس کا جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہو. کتنے عرصے سے یہ کووڈ کا شروع ہوا ہے، ہر ایک کو مطلب ماسک پہنے نہ پہنے، لڑائی، ایک جھگڑا، ایک فساد ہے. ٹی وی پہ بھی بحث ہے، ہر جگہ آپ دیکھ لیں، ریٹن دیکھ لیں، نیوز پیپرز دیکھ لیں، ہر انسان کی اپنی ایک رائے ہے، ماسک پہنے یا نہ پہنے. لیکن کینیڈا میں جیسے کہ مسٹ اینڈ کمپلسری کر دیا گیا، یہ سب حالات دیکھتے ہوئے آس پاس کے کہ دے شوڈ ویئر واٹ ایور ہیپنس. آپ گروسری شاپ میں وہ آپ کو کیٹر نہیں کرتے ماسک نہ آپ نے پہنا ہو، آپ کو انٹر ہی نہیں کرنے دے رہے اب کہ ماسک نہ پہنا ہو. تو اتنا زیادہ انہوں نے کیوں کیا؟ تبھی وجہ سے کنٹرول ہوا، بیماری کنٹرول. اب وہ جو نہیں پہنتا وہ کہتے ہیں آپ گھر رہیں، جو آپ کے گھر میں کوئی پہنتا ہے اس کو آنے دیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ کی فیملی میں جو پہنتا ہے وہ آپ کا کام کرے، آپ وہ نکلے. مطلب یہ کہ سارا نظام سسٹم میں اگر آپ خراب رہیں گے، ہاسپٹلز میں بھی ایسے یہ دے ڈونٹ. اور آپ دیکھیے کہ اگر ایک بس کے اندر مثلا سارے ماسک والے چڑھے اور ایک نہیں تو سارے اس کو کیا کریں گے؟ دھتکاریں گے، ڈسون کر دیں گے. اچھا، پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ کائنات سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر ٹکراؤ آ جاتا ہے، اس کے اپنی فطرت میں، تو اس کو بدبختی چھو لیتی ہے، وہ اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہوتا ہے. اور جس طرح بھٹکی ہوئی انسانیت چل رہی ہے وہ بھی اس راستے پہ چل پڑتا ہے. فَهِيَ فِي عَذَابٍ، تو یہ انسانیت جو اللہ کے راستے سے بھٹکی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ عذاب میں ہے. يَأْكُلُهَا، وہ اس کو کھا رہا ہے. وَيَلْعَبُ بِأَحْشَائِهَا مِنَ الدَّاخِلِ، اور اندر سے اس کی انتڑیوں سے کھیل رہا ہے، یعنی ڈیپ ڈاؤن چلا گیا ہے یہ عذاب. وَيَنْخَرُ فِي أَجْسَادِهَا، اور اس کے جسموں میں سوراخ کر رہا ہے، من الخارج، باہر سے. کیا ہے وہ؟ خوف دائم، مسلسل خوف. وقلق مستمر، مستمر کا مطلب ہوتا ہے چلتی رہے، یعنی نہ ختم ہونے والی بے چینی. ورعب وارہاب، اور رعب اور خوف. وجرائم، اور جرائم. تفتک بالافراد والامم والدول، جو حملہ آور ہیں افراد پر، امتوں پر اور قوموں پر. دول دولہ کی جمع حکومت کو کہتے ہیں. فَهِيَ فِي عَذَابٍ دائم، تو یہ ایک مسلسل عذاب میں ہے. علی الرغم من جمیع الانتصارات العلمیتی، باوجود اس کے کہ بہت ساری علمی فتوحات ہو چکی ہیں. الباہرہ، شاندار، شاندار علمی فتوحات، ریسرچز اور اویئرنیس کے باوجود ایک مصیبت ہے. وجمیع التسہیلات الحضاریۃ المادیہ، اور ہر طرح کی تمدنی مادی فیسلٹیز کے ہونے کے باوجود. والانتاج الوفیر، ماس پروڈکشن کے باوجود، یعنی انتاج ہوتا پروڈکشن اور وفیر ہوتی وافر مقدار میں، ماس پروڈکشن جس کو کہتے ہیں. والفراغ الکثیر، اور کثرت سے فارغ ہونا. والرخاء المادی، اور مادی ترقی، مادی خوشحالی. یعنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہر نعمت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پریشانی ہے. ان البشریۃ اليوم تعانی من الخواء المریر، خواء الروح من الایمان التي لا تطیق فطرتها ان تصبر علیہ. بے شک بشریت، انسانیت آج تلخ کھوکھلے پن کا شکار ہے، تلخ کھوکھلے پن سے دوچار ہے، جس میں روح ایمان سے خالی ہے. انسان کی فطرت طلب کرتی ہے کہ اس کا ایمان ہو اللہ پر، آخرت پر. یعنی انسانوں کے اندر ایک خلا کیوں ہے، ایک ایمپٹینس کیوں ہے، ایک ویکیوم کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، یا اگر ہے
تو کمزور ہے. وَخَوَاءُ حَيَاتِهَا، اور اس کی زندگی کا جو خلا ہے، ویکیوم ہے، من المنہج الہی منہج سے، الذی ینظم حیاتها، جو اس کی زندگی کو منظم کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے، وینسق بین حرکتها، اور اس کی موومنٹ کے بیچ میں توازن پیدا کرتا ہے، وحرکت الکون الذی تعیش فیہ، اور کائنات کی حرکت میں جس میں وہ رہتا ہے. بہت گہری بات انہوں نے کی ہے کہ جب انسان اللہ کے دین پر چلتا ہے نا تو زندگی آرگنائز ہو جاتی ہے، اور انسان کی جو بھاگ دوڑ ہے نا وہ بھی معتدل ہو جاتی. مثلاً ایک مثال ہے نماز کی. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ نماز 5 اوقات میں پڑھی جاتی، تو یہ دراصل آپ کے دن کا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیتے ہیں کہ کس نماز سے پہلے اور بعد میں کیا کرنا ہے، فجر سے پہلے کیا کرنا ہے، فجر کے بعد کیا کرنا ہے. دنیا کے کام بھی چھوڑیں، اگر ہم دیکھیں کہ فجر سے پہلے کچھ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، فجر کے بعد اپنے تلاوت اور اذکار کرتے ہیں، پھر اسی طرح ظہر کا وقت ہے، ظہر سے پہلے وہ دنیا کے کام کاج کرتے ہیں، ظہر کے بعد کھانا اور آرام کرتے ہیں. پھر عصر ہے، پھر عصر کے وقت اپنے دن بھر کے کاموں کو سمیٹتے ہیں، پہلے کچھ کام کرتے ہیں، بعد میں اذکار کرتے ہیں. اسی طرح کچھ کام مغرب سے پہلے ہیں، کچھ مغرب کے بعد ہیں، یعنی اسی طرح عشاء کو آپ لے لیں، کچھ پہلے ہیں کچھ بعد میں، اور پھر آرام ہے. تو انسان کتنی بھی ٹینشن میں ہو، کتنی بھی مصروفیت میں ہو، کتنی بھی تھکاوٹ میں ہو، اس کو بریک لینی ہی لینی ہے، کیونکہ نماز آ گئی ہے. اور غفلت میں نہیں پڑا رہ سکتا، صبح سویا ہی نہیں رہ سکتا کیونکہ اسے نماز پڑھنی، اس کو اٹھنا ہے. وہ رات دیر تک اس لیے نہیں جاگتا کہ اس کو صبح اٹھنا ہے. وہ عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سونے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ دن بھر سے تھکا ہوا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے، وہ ویسے کچھ بھی نہیں، اس کو کام، کوئی مصروفیت نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کی ایک تھاٹس کی ٹرین ہے جو ٹوٹتی ہی نہیں ہے. کوئی اس کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور وہ مسلسل وہ سوچے جا رہا ہے، اس کو اس کی ایڈکشن ہو گئی اس سوچ کی. یہ بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے کہ انسان بس اسی کے اندر ہے. اب اس کو نماز کے لیے اٹھنا ہے تو اب لا محالہ اس کو وہ اپنے تھاٹس بریک کرنے ہوں گے، اس کو وضو کرنا ہے. اور نماز کی شرط کیا ہے؟ ایک کہ طہارت کے علاوہ خشوع بھی ہو، اس میں اللہ کی طرف دھیان ہو، پھر ذکر اذکار کرنا. تو اب آپ دیکھیے کہ نماز سے پہلے وہ جس کیفیت میں تھا، لا محالہ وہ جب ٹوٹے گا بیچ میں تو نماز کے بعد کی کیفیت بدلے گی. تو یہ جو اللہ نے ہمارے لیے نمازیں فرض کی ہیں، یا پھر سال بھر میں روزے فرض کر دیے ہیں، یا جمعے کا دن بنا دیا ہے، یہ کسی وجہ سے ہے. یہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک اعتدال پیدا کرتا ہے، ہماری موومنٹس کو کنٹرول کرتا ہے، اس میں توازن پیدا کرتا ہے، اور زندگی کو منظم کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے. یعنی ایک شخص بے محابہ دن بھر سوئے نہیں رہ سکتا، اس کو اٹھ کے نمازیں پڑھنی ہے. وَلِذَا تَجِدُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ التَّائِهَةِ الشَّقَاءُ وَالْقَلَقُ وَالْحَيْرَةُ وَالْاضْطِرَابُ، اسی لیے تم پاؤ گے اس حیران و پریشان امت میں بدبختی، بے چینی، حیرانی اور ڈسٹربنس. وَتُحِسُّ الْخَوَا، اور وہ محسوس کرتی ہے خالی پن، والجوع اور بھوک، والحرمان اور محرومی. فَتَهْرَبُ مِنْ وَاقِعِهَا النَّكَدُ الْمَشِينُ، تو وہ اپنی ریالٹی سے بھاگتا ہے جو ردی ہے، گدلی ہے، یعنی اس کی وہ زندگی جس میں کوئی خوشی نہیں. الی المسکرات والمخدرات، یعنی نشہ آور چیزوں میں. یعنی جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کوپ نہیں کر پاتا ریالٹی کو، یعنی اس کی ریئل لائف جو ہے وہ ایک میس ہے، تو پھر وہ اس سے فرار چاہتا ہے، اور فرار کے لیے وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے اور ایسی چیزیں لیتا ہے. والشذوذ فی الحرکۃ واللباس والاخلاق، اور انحراف اور بے اصولی اختیار کرتا ہے اپنی موومنٹس میں اور لباس میں اور اخلاق میں. یعنی وہ پھر اپنے آپ کو جو فراموش کر بیٹھتا ہے تو پھر نہ اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں، پرواہ نہیں، ہو کیئرس. وَكُلَّمَا زَادَ الرَّخَاءُ وَالْإِنْتَاجُ، جتنی زیادہ خوشحالی بڑھ گئی اور پیداوار زیادہ ہو گئی، چیزیں کثرت سے ہو گئی، مال بھرے ہوئے ہیں. یعنی پہلے ہوتا تھا نا کہ جیسے محلے کی شاپس ہوتی تھی تو اس میں لمیٹڈ سامان ہوتا تھا، اور اکثر کیا ہوتا تھا، کوئی چیز لینے جاؤ تو کہ ختم ہو گئی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی وافر مقدار ہے، صرف ایک قسم نہیں، کئی کئی قسمیں ہیں کہ آپ اسی میں کھو جاؤ. اور اگر ایک جگہ نہیں پسند ہے دوسرے مال میں چلے جاؤ، تیسرے میں چلے جاؤ. اور پھر کینیڈا میں تو ماشاء اللہ خاص طور پر اتنی نیشنلٹیز ہیں
اور ہر ایک کی اپنی اپنی پروڈکشنز ہیں اور ہر ملک کی چیزیں ہیں. کہیں چائنیز مارکیٹ ہے اور کہیں انڈین ہے اور کہیں کوئی ہے, تو اس میں تو اور زیادہ ویرائٹی آ گئی. تو جتنی زیادہ ویرائٹی آ گئی اور جتنی زیادہ پیداوار ہو گئی چیزوں کی, زادت الحیرۃ والمشاکل والاضطراب, اتنی ہی زیادہ حیرانی پریشانی. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ شیلف پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ گھنٹہ تو اس میں لگا دیتے یہ لوں یا یہ لوں, یہ بہتر ہے یا وہ بہتر, پھر آپ پڑھنا شروع کر دیتے, پھر آپ دوبارہ وہ پڑھنے لگتے, پھر آپ وہ چلو یہ بھی ٹرائی کر لیتے, وہ بھی دونوں لے لیتے, پھر وہ پڑی رہتی, پھر اٹھا کے گاربیج کر دیتے. والمشاکل تو مشکلات بڑھ گئی نا, ٹائم ویسٹ ہو گیا. والاضطراب اور بے چینی بھی, کیونکہ خرید کے بھی چین نہیں آتا, کیا پتا وہ لیتے تو وہ زیادہ اچھا تھا. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون, تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے, نہیں آگے جھک نہیں جاتے. فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. بچہ تھا, وہ میرے پاس آتا تھا پڑھنے کے لیے, ہماری بلڈنگ سامنے والی میں رہتا تھا. تو مسلمانوں کا ہی بچہ تھا لیکن پریکٹسنگ نہیں تھے. تو کیا ہوا کہ ہم شفٹ ہو گئے, لیکن بچوں نے اس کو ٹریک کر لیا, جیسے انسٹاگرام پہ پتہ چلتا ہے بہت امیر ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ وہ تو کیلیفورنیا میں شفٹ ہو گیا. اچھا کیسے بھلا؟ یوٹیوب پہ گیمز پلے کر کے لوگ واچ کرتے ہیں کہ وہ پلے کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے, تو لوگ واچ اتنا زیادہ کرتے ہیں, اتنی زیادہ اس کو لائکس ملی ہیں کہ وہ ملینر ہو گیا. اور وہ یہ چیز جی یوٹیوب سے بنا کے گیمز کھیل کے, اور ساتھ میں اس کو کیا کیا چینج کرنی پڑی, اپنی زبان, گندی زبان استعمال کرنی ہے جب آپ نے کھیلنا ہے. تو ظاہر ہے جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کا ایموشنز دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح کھیل رہے ہو. میں بچوں سے کہا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. وہ ماما آپ ایسے ہی کہتی ہیں, پیسے بن گئے. میں نے کہا اللہ استغفر اللہ, یہ اچھی چیز. اب یہ کل مجھے بیٹھ کے بتا رہے ہیں ماما اس کا بریک ڈاؤن ہوگا, وہ دماغ اس کا کام کرنا چھوڑ دیا, ڈرگس پہ تھا, اس کو چین نہیں ملتا تھا, 3 ویڈیوز اس نے ایک دن میں ڈالنی تھی, وہ اٹھتا ہی نہیں تھا اپنی جگہ سے, ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سوچتا رہتا تھا اور کھیلتا رہتا تھا. تو اب ایسا وقت آ گیا کہ اس کے وہ ملینز کس کام کے, دماغ نے جواب دے دیا اور ڈرگس پہ بھی ہو گیا. تو بات یہ کہ واقعی یہ جو استاذہ, ایک تو ہوتا ہے نا کہ باہر کی دنیا آپ کو ایلین سمجھنے لگ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی کائنات. ایک جو اندر کی جنگ ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, وہ بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے, وہ توڑ کے رکھ دیتی ہے انسان کو, اور انسان واپسی اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ جیسے وہ نہیں تھا ہدہد, حیران ہو کے کہتا ہے کہ یہ عورت سجدہ کرتی ہے سورج کو, ایک پرندہ ہی تھا لیکن کائنات کا تھا نا وہ حصہ. تو سازا جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مان لیتے ہیں اس میں کتنا سکون ہے. سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے ہیں جب گائے کا کہا تھا ان کو, اب یہ کیسی ہونی چاہیے, یہ ڈیٹیل, یہ وہ خرافات, اس میں خود کنفیوژن پیدا کی انہوں نے, خود ہی پرابلم میں آ گئے. تو اس لیے زیادہ سوالات کرنا, زیادہ دوسرے لوگوں کے چیزوں میں گھسنا, آئی مین دا ویرائٹی میکس یو سو مچ کنفیوژن کہ اب میں صحیح کیا کروں اور کیا صحیح نہ کروں. تو اس سے بہتر یہ یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے بس چپ چاپ مان لو, اور ما تؤمرون, اس پہ مانو تو تم سعادت مند بن جاؤ گے, اور اگر نہیں مانو گے تو بھٹکے ہوئے میں ہو جاؤ. استاذ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ایمان کا دل میں ہونا کتنا ضروری ہے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو بنا لیتے ہیں, بت بھی بنا لیتے ہیں یا ادھر ادھر کی چیزوں کو, اندر سے دل چاہ رہا ہوتا ہے کسی کو بڑا ماننے کا, اندر سے دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو, جب اللہ نہیں ملتا تو پھر بتوں کا سہارا. جی تو وہ ایک فطرت اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی ہوئی ہے, لیکن اس کو ڈینائی کرنے والی بات ہو جاتی ہے. اور دوسرا استاذ جی ابھی یہ جو ہم نے آخری آیت پڑھی ہے, یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ جھکنا مطلب ہے, تو یہ سجدہ فزیکل بھی اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے جھکنا. بالکل. وَكُلُّ إِنسَانٍ وَكُلُّ بَيْتٍ, ہر انسان اور ہر گھر, وَكُلُّ مُجْتَمَعٍ اور ہر سوسائٹی, وَكُلُّ دَوْلَةٍ اور ہر حکومت, وَكُلُّ أُمَّةٍ اور ہر نیشن, وَكُلُّ أَهْلِ الْأَرْضِ اور سارے زمین والے, غرقا غرق ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں, فی المشاکل مشکلات میں, والظلم اور اندھیروں میں, والحروب اور جنگوں میں, والفقر اور فقر و فاقہ میں, وَكُلٌّ يُفَتِّشُ فِي حَلِّ مَشَاكِلِهِ فِي أَنْحَاءِ الْأَرْضِ اور ہر ایک ڈھونڈ رہا ہے اپنی مشکلات کا حل زمین کے کناروں میں, یعنی ادھر ادھر سے ہر طرف سے. فَطَلَبُوا حَلَّ الْمَشَاكِلِ فِي الْمَنَاصِبِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَشْيَاءِ تو انہوں نے طلب کیا مشکلات کا حل عہدوں میں, مال میں اور چیزوں میں. وَفَرُّوا
لتحصیل ذالک، اور وہ بھاگ پڑے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، لیحلوا مشاکلہم، تاکہ اپنی مشکلات دور کریں، وکلما اجتہدوا زادت المشاکل، اور جتنی انہوں نے کوشش کی اتنی ہی مشکلات بڑھ گئیں، وتضاعفت المحن والمصائب والامراض، اور کئی گنا بڑھ گئی آزمائشیں اور مصیبتیں اور امراض، فکانت المعاصی والفقر والخوف والفرقہ والتمزق، اور گناہ اور فقر و فاقہ اور خوف اور تفرق، یعنی فرقہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں پھٹے ہوئے ہونا، والتمزق اور ٹوٹے ہوئے ہونا، وتحول المجتمع الى مجموعۃ من الوحوش المتناہرہ، اور بدل جانا یا ہو جانا سوسائٹی کا ایسے مجموعے کی شکل میں جو جنگلی جانوروں کا ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں. یعنی ایک تو انفرادی سطح پر بھی مشکلات بڑھ گئی، اور دوسرا یہ کہ انسانوں کی جو مختلف قومیں ہیں وہ جنگلی جانوروں کا ایسا گروہ بن گئی کہ جو ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے ہیں. وتمرغ کثیر من الناس فی المحرمات، اور لت پت ہونا بہت سے لوگوں کا حرام چیزوں میں، والرذائل اور گھٹیا چیزوں میں، والفواحش اور بے حیائی کی چیزوں میں. اس وقت پورنوگرافی کتنی اپنے عروج پر ہے. فزاد البؤس والیأس والفقر، تو زیادہ ہو گئی بدبختی، مایوسی اور محتاجی. فقالوا، تو وہ کہنے لگے، نجتہد حتی نکسب الاموال، ہم سب محنت کرتے ہیں، خوب کام کرتے ہیں تاکہ ہم مال کما سکیں. فإذا جاءت الاموال نشتری الاشیاء من مسکن ومرکب ومطعم ومشرب، جب مال آ جائے گا تو ہم چیزیں خریدیں گے، گھر خریدیں گے، گاڑی خریدیں گے، کھانے کھائیں گے، ڈرنکس پیئیں گے، ڈائن آؤٹ کریں گے. وَإِذَا تَوَفَّرَتِ الْأَمْوَالُ وَالْأَشْيَاءُ تَحِلُّ مَشَاكِلُنَا، جب مال اور چیزیں زیادہ ہوں گی تو ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی. ثُمَّ تَوَفَّرَ الْمَالُ بِيَدِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ، پھر کیا ہوا، بہت مال ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی اور ان کے علاوہ بھی، وافر ہو گیا. توفرہ کا مطلب وافر مقدار میں ہو گیا. وَمَا زَادَ الْأَمْرُ إِلَّا اضْطِرَابًا وَشِدَّةً فَمَا السَّبَبُ، تو پھر کیا ہوا، نہ زیادہ ہوا معاملہ مگر بے چینی اور شدت میں. تو وجہ کیا ہے، یعنی اس سے اور زیادہ بے چینی بڑی، بڑے بڑے عہدے مل گئے، بڑے بڑے گھر مل گئے، گاڑیاں مل گئی، سب کچھ مل گیا، پھر بھی پریشانیاں کیوں نہیں ختم ہوئی. السبب ان المسلمین یبحثون عن العلاج من غیر الکتاب والسنۃ، اس کی وجہ یہ کہ مسلمان اپنی بیماریوں کا علاج کتاب و سنت کے علاوہ میں تلاش کرتے ہیں. یعنی اللہ کے دین کے نے جو حل بتائے ہیں وہ چھوڑ کے اور چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. فاللہ ارسل الرسل، اللہ نے رسول بھیجے، وانزل الکتب، اور کتابیں نازل کی، لاسعاد البشریت فی الدنیا والآخرہ، انسانیت کو دنیا اور آخرت میں خوش بختی دینے کے لیے. وَإِذَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ تَغَيَّرَتْ حَيَاتُهُمْ، جب مسلمانوں نے یہ لے لیا تو ان کی زندگی بدل گئی. وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. كَمَا تَبَدَّلَتْ حَيَاتُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَمَّا آمَنُوا، جیسے جاہلیت والوں کی عربوں کی حالت بدل گئی تھی جب وہ ایمان لائے. فَسَعِدُوا بِالْأَمْنِ بَعْدَ الْخَوْفِ، تو امن سے وہ خوش نصیب ہو گئے خوف کے بعد. یعنی دور جاہلیت میں کیسے کیسے خوف تھے ان کو، وہ سب امن سے بدل گئے. وَبِالْعِلْمِ بَعْدَ الْجَهْلِ، اور علم کے ذریعے خوش بخت ہو گئے جہالت کے بعد. وَبِالْعَدْلِ بَعْدَ الظُّلْمِ، اور عدل کے ساتھ خوش بخت ہوئے ظلم کے بعد. وَبِالْإِيمَانِ بَعْدَ الْكُفْرِ، اور ایمان کے ساتھ خوش بختی ملی ان کو کفر کے بعد. وَبِالْعِزَّةِ بَعْدَ الذِّلَّةِ، اور عزت کے ساتھ ذلت کے بعد. وَفِي الْحَيَاةِ طریقان، زندگی میں دو راستے ہیں. طریق الملک والمال والاشیاء، ملک، مال اور چیزوں کا راستہ. وطریق الایمان والاعمال الصالحہ، ایمان اور عمل صالح کا راستہ. یعنی ایک یہ دنیا کا، ایک دین کا ہے. وطریق الملک والمال والاشیاء فیہ طریقان، ملک، مال اور چیزوں میں دو راستے ہیں. اما ان یحصل بہ الفلاح والسعادۃ، یا تو ان کے ذریعے کامیابی اور خوش قسمتی حاصل ہو، کما حصل لسلیمان علیہ السلام، جیسے سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہوئی. یعنی دنیا ملی لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کی تو اللہ نے ان کو خوشی عطا کی.
وَإِمَّا الْخُسْرَانُ كَمَا حَصَلَ لِفِرْعَوْنَ مَعَ وُجُودِ الْمُلْكِ وَالْمَالِ، یا پھر نقصان حاصل ہوتا ہے جیسے فرعون کی مثال ہے کہ اس کے پاس ملک بھی تھا، مال بھی تھا، بسبب عدم امتثال اوامر اللہ، اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی. اس کا انجام دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کا انجام دیکھیں. وَكَذَلِكَ الزَّرَاعَةُ كَانَتْ عِنْدَ قَوْمِ سَبَأَ فَخَسِرُوا لِعَدَمِ امْتِثَالِهِمْ أَوَامِرَ اللَّهِ. اسی طرح قوم سبا جو تھی وہ زراعت پیشہ تھی، باغات تھے ان کے، لیکن وہ ناکام ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا. وَكَانَتِ الزَّرَاعَةُ عِنْدَ الْأَنصَارِ، انصار مدینہ کے پاس بھی کھیتی باڑی تھی. وَلَكِنَّهُمْ رَبِحُوا لِامْتِثَالِهِمْ أَوَامِرَ اللَّهِ، لیکن وہ نفع مند ہوئے اللہ کے حکم مان کر. وَكَذَلِكَ التِّجَارَةُ كَانَتْ عِنْدَ قَوْمِ شُعَيْبَ، قوم شعیب کے پاس بھی بہت بزنس تھا. فَخَسِرُوا لِعَدْمِ امْتِثَالِهِمْ أَوَامِرَ اللَّهِ، لیکن وہ ناکام ہوئے اللہ کے احکام پر عمل نہ کر کے. وَكَانَتِ التِّجَارَةُ عِنْدَ الْمُهَاجِرِينَ، مہاجرین جو مکہ سے گئے تھے وہ بھی تجارت پیشہ تھے. فَرَبِحُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لیکن وہ دنیا اور آخرت میں نفع مند رہے. لِامْتِثَالِهِمْ أَوَامِرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل کے احکامات کو مان کر. انہوں نے کمپیریزن کر کے دکھا دیا کہ ایک ہی طرح کے کام کرنے والے کچھ لوگ کامیاب ہوئے اور کچھ ناکام ہوئے، کیونکہ ایک اللہ کے حکم مان رہا ہے، اللہ کی خاطر کر رہا ہے، اور دوسرا اپوزٹ جا رہا ہے. اما طریق الایمان والاعمال الصالحۃ ففیہ وجہ واحد فقط، جہاں تک ایمان اور عمل صالح کے رستے کا تعلق ہے تو اس میں بس ایک ہی ڈائریکشن ہے، وہو الفوز والفلاح فی الدنیا والآخرہ، اور وہ ہے کامیابی دنیا اور آخرت میں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم ان کو ان کے اعمال کی جزا بہترین طریقے پر دیں گے جو وہ کرتے رہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَسَعَادَةُ الْإِنسَانِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى صَلَاحِ بَدَنِهِ وَرُوحِهِ، اور انسان کی خوش قسمتی کا دار و مدار مبنی ہے جسم اور روح کی اصلاح پر یا درستگی پر. وصلاح البدن والروح متوقف على مدى معرفة الوادع للتشریع بالذي يصلح العباد، اور بدن اور روح کی درستگی کا انحصار، متوقف انحصار، علی مدى مقدار پر ہے معرفت کی، الوادع جو وضع کرنے والا ہے، للتشریع نظام کو، بالذی وہ جو یصلح العباد بندوں کی اصلاح کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنی اللہ کی پہچان ہوگی اتنی ہی اصلاح ہوگی. وبقدر معرفت الوادع له باحوال الخلق وظروفهم وما يصلحهم ظاہرا وباطنا تكون الثمرة وتحصل السعادة. اور اس مقدار کے مطابق جو اس کو وضع کرنے والے کی معرفت ہے، جو مخلوق کے حالات اور ان کے معاملات کو جانتا ہے، اور جو چیز ان کو ظاہری اور باطنی طور پر درست کرتی ہے، تکون الثمرۃ نتیجہ آ جائے گا، وتحصل السعادۃ اور خوش قسمتی حاصل ہو جائے گی. یعنی اللہ اور اس کے دین کی پہچان اور معرفت کے ساتھ ہی ساری خوش قسمتی وابستہ ہے. ولا اعلم بالخلق من خالقهم فلا يكون التشریع الا للہ، اور میں نہیں جانتا خلق کے بارے میں کہ جس نے ان کو پیدا کیا پھر نہ ہو نظام مگر یہ کہ اللہ ہی کا، لأنه عالم بالخلق، کیونکہ وہ مخلوق کو سب سے زیادہ جانتا ہے. وما يصلح اجسامهم وارواحهم وحیاتهم، اور جو چیز ان کے جسم کو اور روح کو اور زندگی کو درست کرتی ہے وہ سب سے زیادہ تو خالق ہی جانتا ہے. والتشریع الذي وضعه الله لإصلاح البدن،
اور وہ نظام جو اللہ نے وضع کیا ہے بدن کی اصلاح کے لیے، یدور علی الاکل من الطیبات، تو وہ پاکیزہ چیزوں کے کھانے پر منحصر ہے، وعلی تحریم ما حرم اللہ، اور اس چیز کو حرام ٹھہرانے پر جو اللہ نے حرام کی، من المطعومات، کھانے میں سے، والمشروبات، اور پینے میں سے، التی تضر البدن، جو بدن کو نقصان دیتے ہیں، وعلی تحریم المفاسد، اور خرابیوں کو حرام کر کے، والمضاری، اور نقصانوں کو، التی تضر بالانسان، جو انسان کو نقصان دیتے ہیں، فی نفسہ او مالہ او ارضہ، اس کی جان میں، اس کے مال میں، یا اس کی عزت میں، او عقلہ او دینہ، یا اس کی عقل اور اس کے دین میں، وہی الکلیات الخمس التی اتفقت الشرائع علی صیانتها والمحافظۃ علیہا، وہی، اور وہ 5 بنیادی اصول ہیں جس پر شریعتیں متفق ہیں کہ ان کے بنیاد پر حفاظت کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے، یعنی ساری شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کی جائے، حفظ الدین والنفس والعرض والعقل والمال، دین کی حفاظت، والنفس، نفس کی حفاظت، والعرض، عزت کی حفاظت، والعقل، عقل کی حفاظت، والمال، اور مال کی حفاظت۔ اما التشریع المتعلق باصلاح الروح، جہاں تک روح کی اصلاح سے متعلق نظام ہے، فإنه يدور على الوظائف والأعمال التعبدية التي شرعها اللہ، تو وہ گھومتا ہے ان کاموں پر، ان اعمال پر جو عبادت کے لیے اللہ نے مشروع کیے، وأذن بفعلها، اور ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، کالصلاۃ، نماز، والزکاۃ، زکوٰۃ، والصیام، اور روزے، والحج، اور حج، ونحوها، وغیرہ وغیرہ۔ فہذہ العبادات تزکی الروح وتطہرها، یہ عبادات روح کو پاک کرتی ہیں اور اس کو طہارت بخشتی ہیں، روح کا تزکیہ کرتی ہیں اور طہارت بخشتی ہیں۔ اور یہ کتنا تجربے کی بات ہے نا، نمازوں کی تو ابھی میں نے بات کی تھی، لیکن رمضان ہے تو آپ دیکھیے کہ رمضان سے پہلے ہم واقعی ایک بالکل ہماری روح تھکی ماری اور ایسا لگتا ہے جیسے اپنا میلا میلا سا ہو گیا۔ پھر رمضان آتا ہے، پھر ہم روزے رکھتے ہیں، جب روزے رکھتے ہیں تو ایک ایک دن ہماری روشنی میں، چمک میں، نور میں اضافہ کرتا جاتا ہے، دل کو سکون اور قرار آتا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا نا، ہر مہینے کے 3 روزے جو ہیں وہ دل کے جو کینہ ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ ومن علامات السعادۃ والفلاح، خوش قسمتی اور کامیابی کی علامتوں میں سے ہے، ان العبد، کہ بندہ، کلما زید فی علمہ، جتنا اس کے علم میں اضافہ کیا جاتا ہے، زاد فی تواضعہ و خشیتہ، اس کی تواضع اور خشیت اور زیادہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت پیرا ہے۔ بندے کا جو جو علم بڑھتا ہے اس کی ہمبلنس بھی بڑھتی ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف بھی بڑھتا ہے۔ وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمَلِهِ زَادَ خَوْفُهُ وَحَذَرُهُ، اور جتنا اس کا عمل زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کا خوف اور احتیاط زیادہ ہو جاتی۔ وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عُمُرِهِ، اور جو جو عمر زیادہ ہوتی جاتی، نَقَصَ مِنْ حِرْصِهِ، اس کی حرص کم ہو جاتی علم کے ساتھ۔ وَكُلَّمَا زِيدَ فِي مَالِهِ، جتنا اس کا مال زیادہ ہوتا ہے، زَادَ فِي سَخَائِهِ وَبَذْلِهِ، وہ اپنی سخاوت اور خرچ کرنے میں اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ سخی ہو جاتا ہے۔ جب علم ہوتا ہے وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ وَكُلَّمَا زِيدَ فِي قَدَرِهِ وَجَاهِهِ، اور جتنا زیادہ اس کی شان اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، زَادَ فِي قُرْبِهِ مِنَ النَّاسِ، وہ اتنا لوگوں سے قریب آ جاتا ہے۔ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، اور ان کی حاجتیں پوری کرنے لگتا ہے۔ وَالتَّوَاضُعِ لَهُمْ، اور ان کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے علم والے انسان کی زندگی۔ یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کسی انسان کی خوش قسمتی اور کامیابی کے نشان کیا ہیں، کہاں سے پتا چلے گا کہ واقعی وہ خوش قسمت ہے؟ وہ یہاں سے دیکھیں گے کہ جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے کہ نہیں ہے، وہ اکڑ میں ہی ہے، یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور کسی کے ساتھ ڈھنگ سے بات نہیں کرتا۔ تو اگر کسی کی تواضع اور خشیت میں اضافہ ہوا تو سمجھے اس کا علم اس کو سوٹ کر گیا۔ اور علم کے بعد جب عمل زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اور زیادہ خوف آتا ہے، وہ اپنے عمل پہ اکڑتا نہیں کہ میں تو بہت کچھ کرنے والا ہوں، اس کو پھر اور ڈر لگنے لگتا ہے کہ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اور جو جو اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، تو دنیا سے اس کی رغبت کم ہوتی ہے، آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔
ہر چیز آخرت کے لیے سوچتا ہے. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي مَالِهِ، اور جو اس کا مال زیادہ ہوتا ہے، زیادہ فی سخائیہ و بذلہ، تو وہ اور زیادہ خرچ کرتا ہے. نہیں جتنا اس کا بجٹ ہوتا ہے پھر اتنے زیادہ اور اس کو اللہ کے راستے میں دینے کا شوق آتا ہے. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي قَدْرِهِ وَجَاهِهِ، اور جتنی اس کی شان اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، زَادَ فِي قُرْبِهِ مِنَ النَّاسِ، تو وہ لوگوں سے ہٹ کے نہیں بیٹھ جاتا بلکہ لوگوں کے کام آتا ہے اور ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور ان کے آگے بچتا ہے، ان کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، ہمبل ہوتا ہے. استاذہ وہ جو حدیث نہیں ہے کلو قریب حین لین سہل، وہی والی مومن کی شان. بالکل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.